اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سورہ تحریم ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے اور 66 نمبر ہے اس کا۔ تو یہ شروع ہو رہی ہے جس بات سے وہ تھوڑا سا آپ کو پہلے اگر میں بتا دوں گی تو وہ شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ ہے نا کہ وائفز تھیں، تو وہ ہر شام آفٹر عصر وہ سب کے گھروں میں چکر لگاتے ہوتے تھے ویلفیئر پوچھنے کے لیے، تمہارا کیا حال ہے، تمہارا تو اس طرح سے ویلفیئر کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یا ان کے ساتھ اپنا وہ رکھنے کہ بھئی میں تمہارا کیئر کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، تو وہ چکر لگاتے ہوتے تھے۔ تو ایک دن کہیں دیر ہو گئی انہیں، کسی ایک وہ ان کو کہتے ہیں اپنی زینب بنت جہش کوئی کہتے ہیں، کوئی کسی اور کا نام لیتے ہیں، اس میں اتنی بڑی بات کوئی نہیں، کسی ایک وائف کے پاس انہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگسٹر بھی تھیں اور ذرا جوشیلی بھی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے ینگسٹر ہوتا ہے جب بندہ تو تھوڑا اس کے اندر زیادہ جوش، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیر کیوں لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ذرا مجھے پتہ تو کروں میں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں دیر لگائی ہے انہوں نے، مطلب میرے ٹائم میں سے کیوں تھوڑا سا کم ہوا ہے نا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وائفز جو ہیں وہ اس طرح سے ان کا ہوتا ہے خیال، کوئی ایسی دس از اے نیچرل بیہیویئر آف اے وومن، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر میں دیر لگائی ہے نا، ٹائم جن لگ گیا، انہوں نے انہیں کوئی شہد کا شربت پلایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بڑا پسند تھا، انہوں نے انہیں شہد کا شربت گھول کے پلایا، تو انہوں نے پیا تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ تو اب یہ جو تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر بڑا کام خراب ہے، تو یہ تو کہیں یہ پھر پکڑی عادت ہی نہ بنا لیں کہ روز پھر یہ دیر ہی کر لیا کریں، وہیں پہ بیٹھے رہیں شہد پینے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا حفصہ کو اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو اپنے ساتھ بلایا ملایا، انہیں کہا کہ دیکھو آج جب آئیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے کہنا ہے کہ آپ نے کیا کوئی وہ مغافیر کھائی ہے، وہ ایک چیونگم ٹائپ کی چیز تھی جو جس میں سے تھوڑی اسمیل بری سی تھی، تو کیا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدبو والی چیز بہت بری لگتی تھی، تو وہ پھر تمہیں کہیں گے کہ نہیں میں نے تو نہیں ایسا کچھ کیا، تو پھر تم کہنا کہ پھر کیا ہوا ہے، یہ پھر کیا آپ کے سب پاس سے بو کیوں آ رہی ہے، تو پھر وہ کہیں گے میں نے شہد کا شربت پیا ہے فلانے کے گھر میں، زینب کے گھر میں یا جس کے بھی گھر میں، اپنی وائف کے کسی، تو تم کہنا کہ اچھا پھر شاید کی مکھیوں نے کوئی اتنی بدبو والی یا کوئی رس چوسا ہوا ہوگا نا، ذرا سنتے جائیں آپ، اس حد تک بھی ہوتا ہے، یہ پیچھے والی بھی رکھیں دماغ میں اور یہ بھی رکھیں سنتے جائیں کہ بھی کیا۔ تو انہوں نے اچھا پھر وہ مکھیوں نے کوئی بدبو والا رس جو ہے نا چوس لیا ہوگا کہ شاید میں سے بدبو آ رہی ہوگی جو آپ کے پاس سے بدبو ہے، تو بدبو سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت تھی۔ جب ایک نے بھی کہا ایسے ہی، دوسری نے بھی ایسے ہی کہا، حفصہ نے اور عائشہ نے اور سودا بھی کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، تو ان تینوں کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹی پڑھائی تھی نا، وہی پوری کی پوری وہ بولتی گئی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، انہوں نے اپنے اوپر گویا شہد کو حرام کر لیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ بات اب شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یہ شہد والی جو یہ حدیث ہے یہ 4912 ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بخاری کی 4912 حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑے گا کہ تم ایسا، اچھا یہ بات ہے، یا ایھا النبیو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ تم نے کیسے اپنے اوپر حرام کر لی، تب تک ہی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر نہیں نہ چھوڑتا، کتنی سخت ٹون ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ How could you do this؟ واللہ غفور رحیم، ساتھ ہی کہہ دیا کہ غلط بات تم نے کی ہے،
اور آگے چل کے پھر بتا رہا ہے اللہ سبحانہ، یہ واللہ غفور الرحیم بعد میں کرتی ہوں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تم نے یہ جو قسم تو نہیں کھائی ہوگی، انہوں نے خالی اتنا کہنا بھی ان کی قسم میں آ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری قسموں کا جو وہ فدیہ ہے نا وہ بتا دیا ہوا ہے، واللہ مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے، تم سب کا دوست ہے، وہ تم سارے مسلمانوں کا دوست ہے، وہ العلیم الحکیم، تو وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، واللہ غفور الرحیم۔ تم اگر اپنی اس جو تم نے حلال چیز کو حرام قرار دیا تھا اس کے لیے فدیہ ادا کرو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تم پہ رحم بھی کرے گا۔ اور یہ پہلا جو وہ ہے آیت جو ہے وہ کتنی سخت ہے کہ ایسے کیسے، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے لیے حرام کر لو، یہ کیا بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ لیکن اگر اللہ نے قسموں کے لیے مقرر کر دیا ہوا ہے نا تحلۃ ایمانکم، تو خیر تھوڑا ہاتھ ہولا اللہ نے کر لیا ہے کہ بھی تم اپنا یہ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ دے کے تو پھر تم یعنی اس سے بری ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تمہارا دوست بھی ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اب ذرا خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی لے رہا ہے کہ ایک تو یہ والی بات ہو گئی کہ اچھا ایڈی لاڈلی ہے تیری، اتنی لاڈلی ہیں تمہاری بیویاں کہ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے لگے ہو ان کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ ساری، اب دوسری بات ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے لگا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کہی، سر بھید کی بات، راز کی بات کوئی کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو اس نے جا کے اس کو ظاہر کر دیا کسی دوسری کے ساتھ، کسی دوسری وائف کے ساتھ جا کے اس کو اوپن کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات ظاہر کر دی کہ جو تم نے کسی ایک بیوی کے ساتھ راز کی بات کی تھی نا وہ اس نے جا کے دوسری کو بتا دیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں اکیلا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ مطلب کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر تمہیں انوالو کر رہا ہے غلط کسی چیز میں تو دھیان رکھنا ہے تم نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی آ گیا حرام چیز کو حلال چیز کو حرام کرنے کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ آ گیا کہ نو 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 نتھنگ ڈوئنگ، اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کسی بیوی کے کہنے پہ حرام نہیں کرنا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہوا کہ ایک بیوی کو کوئی راز کی بات بتائی، اس نے جا کے دوسری کو بتا دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیا۔ تو عرفہ بادہ و اعرض عن بعد، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بیوی سے جسے انہوں نے راز کی بات بتائی تھی تو اس کو کچھ تو بتایا کہ اچھا تم نے یہ حرکت کی ہے، اور کچھ چھپا، مطلب کچھ بتایا کچھ نہ بتایا۔ تو فلما نبأہا بہ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی اس بیوی کو اس بات کی، تو قالت، تو اس نے کہا من انبا کا ھذا، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے یہ؟ قالا نبأنی العلیم الخبیر، بات سنو، مجھے اس نے خبر دی ہے جسے جو علیم ہے، جس کا علم آخری حد کو پہنچا ہوا ہے اور جس کو خبریں آخری حد تک کی ہیں، اس نے بتایا مجھے۔ اب سمجھ میں آئی؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ان دونوں کو کٹہرے میں ایک طرح سے کھڑا کر رہا ہے، ان دونوں وائفس کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرو گی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گی، کیونکہ تم دونوں کے دل جو تھے ان میں کجی آ گئی تھی۔ ایک راز کی بات، ویسے راز تو راز ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے،
آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ اور کیا ہو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آئے گا، پھر وہ تو آئے گا اور ڈانٹے گا، بڑا سخت ڈانٹے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم ان دونوں کے دل جو تھے نا ان میں کجی آ گئی تھی، اس لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرو گی نا تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یقین کر لو کہ اس کا دوست کون ہے؟ اللہ، اس کا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل علیہ السلام اس کے دوست ہیں، ولی دلی دوست ہیں جن کے ساتھ وہ سیکرٹ شیئر کر سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایک سیکرٹ شیئر کیا تم اسے کیپ نہیں کر سکی، اس کے سیکرٹ شیئر کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جبریل علیہ السلام ہے، اور جو مومن صالح ہیں وہ بھی اس کا سیکرٹ شیئر کرنے والے دوست ہیں۔ تو ہاؤ کوڈ یو ڈیئر کہ تم ایک چھوٹا سا تمہیں سیکرٹ بتایا تو تم اس کو اوپن کر دو جا کے۔ سخت قسم کی ڈانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلائی ہے ان کو، وائفس کو۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تمہارے دلوں میں کجی آ گئی تھی۔ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور صالح اس کا اللہ اس کا دوست ہے سیکرٹ شیئر کرنے والا، جبریل ان کے دوست ہیں، صالح المومنین ہیں، اور فرشتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہر وقت۔ عسیٰ ربہ ان طلق کنہ، اور تیری خیر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی چھوڑا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں ان طلق کنہ، کہ وہ تمہیں طلاق، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ممکن ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ وہ طلق کنہ، کہ تمہیں وہ طلاق ہی دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا، تو وہ بدل کے لے آئے ان کے لیے بیویاں تم سے بہت بہتر، خیرا من کنہ، تم سے بہت بہتر بیویاں لے آئے۔ بہت سخت ڈانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں ایک سیکرٹ ہوتی ہے جو کہ ویسے ہی امانت ہوتی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہے وہ اس کو کیپ نہیں کر سکی تو اسے تو اس طرح کی ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اسوہ ہیں ہمارے لیے، وہ تو رول ماڈلز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وائفس ہمارے لیے، ان کے صحابہ وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل۔ ان کے اندر یہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر ایسے ہی ذرا ایک پٹکا مارے گا زور سے، ٹھیک ہے نا۔ عسیٰ ربہ، کہ تمہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں طلاق ہی دے دیں اور تمہارے سے بہت بہتر بیویاں بدل کے لے آئیں، وہ جو مسلمان بھی ہوں، مسلمات مومنات، مسلمان بھی ہوں، مومنات بھی ہوں، قانتات فرما بردار ہوں، تائبات توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت گزار ہوں، سائحات روزہ رکھنے والی ہوں، سیبات جو کہ شوہروں کے بغیر ہوں، و ابکارا، اور کماری بھی۔ تم نے کیا سمجھا اپنے آپ کو ہیں کہ تم نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیکرٹ نہیں شیئر کر سکی، تم اس کو کیپ نہیں کر سکی؟ تو یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر تمہارا یہ ہو جائے کہ تمہیں طلاق ہی دے دیں، اور پھر اتنی ساری خوبیوں والی عورتیں بدل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایز وائفز دے دے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے، اب اس میں ایک ہے اپنی بخاری کی 4916 حدیث ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ جو اتنی سخت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی حدیث ہے یہ، کہ انہوں نے یہ 4916 اس کو پڑھیں گے، پوری آپ پڑھیں گے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو چھوٹا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیل کیا کہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو ہم ڈومینیٹنگ ہوتے تھے عورتوں کے اوپر، تو جب مدینہ میں آئے ہیں تو میں نے دیکھا عورتیں ڈومینیٹنگ ہو گئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، خیر، لیکن انہوں نے جب یہ فیل کیا تو انہوں نے ایک دفعہ ان کی وائف نے نا انہیں پلٹ کے جواب دیا آگے سے، انہوں نے کہا ہاؤ ڈیئر یو، یہ کیا بات ہے، یہ تم مجھے آگے سے جواب دے رہی ہو پلٹ کے۔ اس بیوی نے کہا کہ حضور میں تو، آپ تو عمر ہے نا، خالی آپ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بیویاں بھلا ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، سارا دن، یعنی اتنا زیادہ بولتی ہیں کہ سارا دن وہ ان سے ناراض رہتے ہیں، تو میرے پہ کیوں چیخ رہے ہو؟ جاؤ ذرا، اپنی بیٹی حفصہ بھی ہے نا،
جاؤ ذرا اپنی بیٹی سے پوچھو وہ کیا کرتی ہیں، سارا سارا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہیں۔ وہ تو بڑے وہ پرٹرب ہو کے فوراً انہوں نے اپنے وہ جو اوپر والا گارمنٹ ہوتا ہے وہ پہنا اور فٹافٹ گئے حفصہ کے پاس. اس کو کہتے کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے باتیں کرتی ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی تو اس میں کیا بات ہے، بھی وہ ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہم جو مرضی کریں. انہوں نے کہا بیڑا تیرا تر جائے، تو باز آ جائے اس بات سے، کہیں تجھے کہیں وہ کوئی پٹھا کام نہ ہو جائے، طلاق نہ ہو دے دیں کہیں وہ. کہتے ہیں پھر میں ام سلمہ کے پاس گیا، وہ بھی میری رشتہ دار تھی. میں نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ حرکت کرتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہو سارا سارا دن، اس طرح ان سے زبانیں چلاتی ہو کہ وہ ناراض رہتے ہیں تمہارے. تو انہوں نے کہا عمر بات سنو، تم رشتہ دار ہو میرے ٹھیک ہے، لیکن تم یہ جو ہے نا یہ اپنی چونچ ہر چیز میں اپنی نوز جو ہے نا وہ پوک کرنا چھوڑو، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، تم اس کے اندر مت بولو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں مجھے اتنا کچھ بولا کہ میں چپ کر کے گھر آ گیا، لیکن میرا دل بڑا پریشان تھا کہ یہ کہیں یہ والا معاملہ ہو نہ جائے. اب آگے تو خیر وہ اس کی پھر تفصیل ہے، اس کو چھوڑیں کہ کیا پھر ہوا تھا، لیکن اگر یہاں پہ آئی تو پھر میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گی. لیکن یہاں تک یہ بات تھی، تو پھر یہ جو اللہ کی آیت یہ پھر نازل ہوئی کہ پھر وہ تمہیں کہیں طلاق ہی نہ دے دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جو میں نے فیل کیا تھا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو اب ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے ان کی بات، اچھی ڈانٹ سخت قسم کی دے کے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی دی اور بیویوں کو سخت قسم کی ڈانٹ دی، کیونکہ انہوں نے یہ پلاٹنگ کی تھی نا کہ ان کو ایسے کہیں گے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، اور دوسرا انہوں نے قصور یہ کیا کہ وہ راز فاش کر دیا. تو اب اللہ نے وہاں پہ چھوڑ دیے 5ویں آیت تک. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنرل مومنین کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کہ چیخیں سن سن کے انسانوں کی جو جل رہے ہوں گے، ان کی چیخیں آہو پکار سن سن کے، ان کے ترلے منتیں سن سن کے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج عذر پیش مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو کچھ جزا دی گئی ہے نا وہ اسی کی ہے جو تم کرتے رہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تمہارے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے سامنے وہ والی توبہ کرو جو سنسیئر موسٹ ہو، جو توبۃ نصوحا پکی سنسیئر توبہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، اور تمہیں داخل کر دے ان باغات کے اندر جن میں کہ نہریں بہہ رہی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کو وہ ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا نور جو ہے نا، جو ان کی روشنی ہے وہ ان کے سامنے، ان کے دائیں بائیں چل رہی ہوگی، اور وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ جی ہماری روشنی کو پورا کر دینا تاکہ ہم وہاں سے پار نکل جائیں، اور ہمیں معاف کر دینا. کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہوئی ہے تو اس پہ مغفرت کی اپنی چادر ڈال دیں
اور ہماری روشنی کو پورا کر دیں تاکہ ہم اس روشنی میں اینڈ پہ پہنچ جائیں. انکا علی کل شیء قدیر. تو اللہ جی آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. تو یہ بے شک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ تو جا کے پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو پڑھیں گے، لیکن اب بھی ہم یہ کہتے رہیں کہ اللہ جی اپنی روشنی جو ہے نا ہمارے لیے، اس کو جو ہمارے اندر تو نے روشنی پیدا کی ہے، یہ تو پیدا کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا قرآن اتارا ہے، اس روشنی کو ہمارے اندر پورا کر دے، اتمام کر دے. اتمام تو پتہ ہے نا، پورا کر دے، اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ رسہ کشی جاری رکھنا اور ان کے اوپر سختی کرنا. واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. ان کے لیے کیا مثال بیان، کس کی مثال بیان کی ہے؟ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بڑے ہی صالح بندوں کے انڈر یعنی تھیں، ان کی کسٹڈی میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں. وہ کون؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. ابھی آپ دیکھیں کیا، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ہمارے دونوں بڑے صالح بندوں کے انڈر تھیں، ان کی کسٹڈی میں تھیں. ان کی وائفز جو تھیں ان کا ایک طرح سے انہیں قلعہ ملا ہوا تھا، بڑا محفوظ پناہ گاہ تھی ان کے پاس. ایک رسول تھے، وہ پیغمبر تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو لیکن انہوں نے ان کی امانت میں خیانت کی. سب سے پہلے جو قریب ترین جو سیکرٹ شیئر کرنے والی اور آپ کی ہر دکھ سکھ کو شیئر کرنے والی آپ کی بیوی ہوتی ہے نا، اور بیویوں کے لیے ہسبینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں نے اس میں خیانت کی. تو فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان کو کوئی چیز اللہ سے پھر بچا نہیں سکی، کوئی چیز ان کو سفائس نہیں کر سکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی کہ ان کو بچا نہیں سکی اللہ تعالیٰ سے. اور ان سے کیا کہا گیا؟ دونوں کی دونوں داخل ہو جاؤ. باقی جو داخل ہو رہے ہیں نا آگ کے اندر، ان کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ آگ کے اندر. اب یہ کیا ہے؟ پیچھے تو تھوڑا سا ہاتھ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، لیکن یہاں مثال دے کے بتایا ہے کہ دیکھ لو وہ دونوں رسولوں کی بیویاں ہی تھیں. نوح بھی بڑے اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اور لوط علیہ السلام بھی بڑے ان کے رسولوں میں سے تھے. تو ان کی بیویاں تھیں، وہ کلوزسٹ ریلیشن شپ ان کی تھی. لیکن اگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ کوئی رشتہ داری، نوح کی بیوی ہونے کی رشتہ داری، لوط کی بیوی ہونے کی رشتہ داری، ان کو اللہ سے بچا نہیں سکی پھر. ٹھیک ہے، یہ مثال کس کے لیے دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جو انکار کی روش اپناتے ہیں. تو پھر چاہے وہ نوح کی بیوی ہو اور پھر چاہے وہ لوط کی بیوی ہو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انکار کی روش کو والے کو جو اس کا انجام ہے وہاں پہنچاتا ہے. وہ نوح کی بیوی ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یا لوط کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ. آپ کو پتہ ہی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی اور ان کا بیٹا جو تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے. بیٹے کو تو انہوں نے آواز دی تھی، لیکن بیگم صاحبہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہی کے ساتھ نہیں آئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کشتی میں سوار، جو اللہ نے کیا کہا ہے تو نجینا، ہم نے نجات دی کن کو؟ جو نوح کو، اور جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار ہو گئے تھے انہیں ہم نے نجات دی تھی. باقی سب کو غرق کے عذاب نے پکڑ لیا تھا.
یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے بچوں. آپ کو یاد ہے نا یہ بات؟ یاد؟ ہاں ٹھیک ہے، مس ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں نے دوبارہ آپ کو یاد کروا دیا. اور دوسری مثال لوط کی بیوی کی تھی. وہ تو بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے لیے تو خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں کہ فکانت من الغابرین. تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، غبار آلود ہو گئے تھے، جو جن کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو جو پیچھے رہ گئے تھے، لوط علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جاؤ صبح ہونے سے پہلے تو لیکن وہ پیچھے رہ گئی تھی ان کی بیوی. ٹھیک ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی. تو یہ دونوں جو تھیں یہ رسولوں کی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن انہیں رسول کی بیوی ہونے کی رشتہ داری کے اوپر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داری پہ میں کسی کو معاف نہیں کر دوں گا کہ یہ فلانے کا رشتہ دار ہے. آپ کو یاد ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کو جا کے تو اللہ کی بات بتاؤ، انہیں وارن کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کہا تھا؟ اے صفیہ، محمد رسول اللہ کی پھوپھی، تجھے میں اس دنیا میں تو کچھ دے سکتا ہوں لیکن میں تیرے لیے آخرت میں کچھ کر نہیں سکوں گا، میں تجھے بچا نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تجھے بچا نہیں سکوں گا. پھر نام لے کے کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے جو چچا تھے ان کے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا. اور ایون تک کہ اپنی بیٹی کو کہا، او فاطمہ محمد کی بیٹی، مجھ سے دنیا میں سے جو کچھ میں تجھے دے سکوں گا میں دوں گا، لیکن میں آخرت میں تیرا کچھ تیرے قصور کو میں بچوا نہیں سکوں گا اگر تو نے کوئی قصور کیا ہوگا. اور وہ تو آپ کو بہت ہی اچھی طرح یاد ہوگی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ خود کاٹ دیتا. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا. اللہ کی مثال ایسی ہی نہیں ہوتی چھوٹی موٹی. اللہ مثال دے کے یہ بتا رہا ہے کہ کلوزسٹ ریلیشن شپ بھی جو ہے نا، وہ بھی وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کام نہیں آئے گی، اور وہ نل اینڈ وائڈ ہوئے گی اس وقت. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ چلو باقی کے جو داخل ہو رہے ہیں جہنم میں، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور اب مومنوں کے لیے بھی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے ان کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں. ان کے لیے کس کی مثال دے رہا ہے؟ ان کے لیے مثال دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امرأۃ فرعون کی بیوی کی. کچھ یاد ہے فرعون کی بیوی کے بارے میں آپ لوگوں کو؟ چلیے میں بتاتی ہوں. فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ فرعون کی بیوی نے کہا تھا، پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ تو قصہ آپ کو یاد ہی ہوگا نا کہ پھر اس نے کہا کہ یہ تو بڑا پیارا سا بچہ ہے، اس کو لے. یہ اتنی بڑی بات نہیں. جو بات وہ کہتی تھی کہ ہاں یہیں پہ ہے، بلکہ یہیں پہ ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی. یس آف کورس، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ہے اسی آیت میں، اسی اس میں ذکر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے دے رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس قالت، وہ بڑا ہی میموریبل ٹائم ہے، وہ اس کو دھیان میں رکھنا، اس کو یاد میں رکھنا اپنی. کیا کہ جب اس نے کہا کہ اے اللہ رب، اے میرے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دے اس فرعون سے اور اس کے کاموں سے.
वनज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन, और मुझे निजात दे दे ये जो नाइंसाफ़ों की कौम में मैं फंस गई हूँ ना, और उसका भी बादशाह जो है फ़िरौन, उसके मैं पल्ले पड़ गई हूँ। तो अल्लाह जी मुझे ये अपने पास मेरे लिए एक घर बना दे जन्नत के अंदर, और मुझे इस फ़िरौन से और इसके कामों से निजात दिला दे, और मुझे इन ज़ालिमों की, इन नाइंसाफ़ लोगों की कौम से निजात दिला दे। और दूसरी मिसाल किसकी है, वहाँ से मुझे वो बुक पकड़ा दे, जो ये बुक जो मैं कंसल्ट करती होती हूँ, ये जो बाहर पड़ी है, ये नहीं, खड़ी होगी वहाँ देखो, तो ये, थैंक यू। अच्छा जी, हम क्या कह रहे थे कि हाँ, वो क्या उसने जब कहा था, यानी वो टाइम बड़ा मेमोरेबल है जब उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत के अंदर एक घर बना दे, और मुझे इस फ़िरौन से और इसके ये जो सारे करतूत हैं इनसे भी मुझे निजात दे दे, और ये जो ज़ालिमों की कौम है, जो निहायत ही अनजस्ट कौम है, पूरी की पूरी कौम अनजस्ट है, तो इनसे मुझे निजात दिला दे। ये किसके लिए मिसाल है कि अगर आप मोमिन हैं और आप किसी ऐसे के पल्ले पड़ गए हैं और उसकी, तो उसके लिए ये मिसाल है कि वो अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे इसके कामों से और मुझे इसके उससे निजात दे दे, और मुझे मेरे लिए अपनी जन्नत के अंदर एक घर बना दे। ये मोमिनों के लिए मिसाल है, और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये छोटी सी बात तो नहीं है ना कि एक जालिमों की कौम और उसका भी बादशाह जो कहता था मैं ही रब्बे आला हूँ, उसकी बीवी बनना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल काम है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल बता रहा है। और दूसरी मिसाल किसकी बता रहा है, वह मरियम इब्नता इमराना नल्लती अहसनत फरजहा, और दूसरी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है, एक तो इसको बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी मैंने फ़िरौन की बीवी को, लेकिन मोमिनों के लिए देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह की भी आजमाइश पड़ जाए तो तुमने अपने ईमान को नहीं छोड़ना। और दूसरी जो डाली थी आजमाइश मैंने किसके ऊपर, मरियम बिनते इमरान पे, इमरान की बेटी जो मरियम थी ना, उसके ऊपर मैंने कौन सी अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने कि अपनी मॉडेस्टी को वो किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था, जिसने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की हुई थी, तो फनफखना फीहे मिन रूहिना, और जिसके अंदर के हमने अपनी तरफ से एक रूह फूंक दी थी, वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, तो लेकिन उसने अपने रब के कलिमात को सच्चा कर दिखाया, वकुतुबिही, और वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा वकुतुबिही वकानत मिनल कानितीन, तो उसने क्या सच कर दिखाया अपने रब के कलिमात को और उसकी किताबों को, जो उसने लिखा हुआ था इस मरियम के लिए अलैहिस्सलाम के लिए, वो उसने सच कर दिखाया। वकानत मिनल कानितीन, और वो थी फरमाबरदारों में। इतनी बड़ी आजमाइश के बावजूद वो फरमाबरदारों में ही रही, वो अल्लाह ताला की उसने कोई नाफरमानी नहीं की। ठीक है जी, ये हमारी हो गई, ये 12 आयतें थी इसकी सूरह तहरीम की। लेकिन एक जो आयत है मैं उसको चाहती थी तौबतन नसूहा, कि वो तौबतन नसूह होती क्या है। वो एक तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है ना, आपके दिमागों में वो आ रही होगी, हाँ, ख़वातीन जो बड़ी बड़ी हैं, हाँ वो मैंने भी पढ़ी हुई है, वो आप लोगों ने भी पढ़ी, लेकिन इनको तो बिल्कुल तौबतन नसूह का पहले तो पता ही नहीं होगा मतलब, या फिर इन्होंने पढ़ी नहीं होगी। बहरहाल तौबतन नसूह अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो टर्म है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब ज़रा 35 मिनट्स हो गए हैं, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ना, उसमें पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी तौबतन नसूह को, और फिर मैं आगे चलेंगे, हमारी सूरह मुल्क शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिर इसमें जो नसीहत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की हुई है जी, उसको बड़े ध्यान से रखना है कि देख लें कि फिर
یعنی کہ اگر دونوں مثالیں دے کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پہلی بات جو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی تھی اور جو بیچ میں کی تھی کہ طلّہ کا کنہ اساربہ ان طلّہ کا کنہ کون سی 5ویں آیت میں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی طرح سے بتا دیا ہے کہ کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، اپنا عمل جو ہے اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان کو بھی کہ دونوں توبہ کرو، تمہارے دلوں میں کجی آ گئی تھی، ٹھیک ہے، چھوڑا نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بھی، اور بڑا سخت کہہ دیا کہ پھر یہ حرکتیں کرو گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق ہی دے دیں۔ تو سخت ٹون ہے اس کی، حالانکہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن جہاں بھی کوئی غلط کام ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹون ایسے ہی سخت ہوگی، اور اس کا وہ جو روپ ڈالنے کا ہے وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جی نیکسٹ اس میں سیشن میں توبۃ النصوح کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ سنسیئر توبہ تو میں نے کہہ دیا تھا نا، بٹ خالی سنسیئر توبہ نہیں ہے، مطلب ہے اس کا اور بھی مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گی کہ جو بٹوین دا لائنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی مثال دے کے اور ان کی بات کر کے، اور مریم علیہ السلام اور کی فرعون کی بیوی کی، اور نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی بات کر کے، جو ان بٹوین لائنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے سمجھنے کی، آمین۔